ہوتا ہے کہ اب ہم کو اس کی کتنی ضرورت ہے اور کیسے ملے گی، دونوں چیزیں ہیں. کتنے سے کام بنے گا یہ بھی سمجھو. مان کے سفر میں پیاس لگی، پانی کی ضرورت ہے، 20 آدمیوں کی جماعت ہے تو کتنا پانی چاہیے یہ بھی تو سوچتا ہے. ایک بوتل سے کام چل جائے گا. اور ناپاک ہو گیا آدمی، اکیلے ہے تو بھی ایک بوتل سے کام نہیں چلے گا. اب بالٹی چاہیے، ایک بالٹی پانی چاہیے کم سے کم. تو مان کے چلو تقریریں سننے سے جملہ معلوم ہو کہ ایمان سیکھنے جا رہے ہیں. اب کتنا ایمان چاہیے آپ کو جس سے آپ کا مسئلہ حل ہوگا؟ کون سا ایمان چاہیے اور کیسے ملے گا؟ دونوں چیزیں. جیسے آدمی اب شادی کرنی ہے تو آدمی سوچتا ہے کچھ سونا چاندی ہونا چاہیے، لیکن کتنا ہونا چاہیے یہ بھی سوچتا ہے. مان کے چلو 1 گرام سونا لے اس کو بھی سونا ہی کہو گے آپ، 5 گرام چاندی لے اس کو بھی چاندی کہو گے، لیکن اس کو مذاق کریں گے چاندی سونا لے کے. آدمی کہے چلو 1 گرام چاندی دیں گے ہم مہر میں، تو کہیں گے اوپر آ جائے گا، اس سے اچھا دے گا. تو آپ یہ سوچو کہ کس درجے کا ایمان، کتنا ایمان ہمیں چاہیے اور کیسے ملے گا وہ. ایک تو وہ ہے کہ حدیث سنت کی ہوگی کہ رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا، دنیا 10 گنی بڑی جنت مل جائے گی. اگر وہ ذہن میں تب تک مطمئن ہو کہ آپ پوری زندگی بھر. وہ تو آخری اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا ہے کہ ایمان اتنا بھی ہوگا اگر تو ایک نہ ایک دن جہنم میں جل کر کوئلہ ہونے کے بعد بھی نکل آئے گا. لیکن اتنا سمجھ لو ایمان وہی چلے گا، خالص ایمان، اس میں ملاوٹ والا نہیں چلے گا. یہ سمجھو پہلے. آپ بینک میں لے کر جاؤ، چاہے آپ کے پاس 2-2 ہزار روپے کی 1000 نوٹیں ہوں چاہے وہ، لیکن اصلی لیں گے، وہ نقلی کوئی نہیں لیں گے. ایک بھی اگر نقلی واپس کر دے گا وہ جو 1000 نوٹیں ہیں اس میں بھی اگر جتنی نقلی ہوں گے وہ سب واپس کر دیں گے، لیں گے اوریجنل ہی. ایسے اللہ تعالیٰ کی ہیں جو کوالٹی ہے مطلوب ہے وہ خالص ایمان ہے، ملاوٹ والا نہیں چلے گا اس میں. تو پہلی بنیاد یہ ہے کہ کتنا ایمان ہمارے پاس ہونا چاہیے اور کیسا ایمان ہونا چاہیے، کیسے ملے گا. اللہ تعالیٰ نے جس ایمان کا مطالبہ کیا ہے قرآن میں وہ صحابہ والے ایمان کا مطالبہ کیا ہے. دیکھو پہلے اب کبھی ہم نے اس کو قرآن حدیث سے چیز نکالی کہ صحابہ والا ایمان کیسا تھا. جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ صحابہ والا ایمان چاہیے تو یہ بھی بتلایا ہوگا وہ ایمان کیسے ملتا ہے، کہاں ملتا ہے. جب ایک ڈاکٹر کوئی دوا لکھتا ہے کہ نہیں صاحب یہی کمپنی کی دوا آپ کی کھانی ہے تو وہ ڈاکٹر بتلائے گا بھی کس میڈیکل اسٹور پہ ملے گی آپ کو، ایسا نہیں لکھے گا. ایسا نہیں کہ کمپنی بند ہو چکی ہے وہ ڈاکٹر لکھ دے. جب ایک ڈاکٹر کی اتنی سمجھ اتنی عقل ہے، اتنا بیوقوف نہیں کہ وہ کمپنی بند ہو گئی ہو، دوا نہ بننی ہو آپ کو لکھ دے، نہیں لکھے گا. اگر آپ سارے میڈیکل اسٹور ڈھونڈو نہیں ملے، ڈاکٹر کے پاس جو کہے گا ہم سے پوچھ کے بتلا دیتے ملے گا فلاں میڈیکل اسٹور جا مل جائے گا. اس کو معلوم ہوتا کہاں ملے گی. ہاں تو جب اللہ تعالیٰ نے صحابہ والا ایمان کا مطالبہ کیا ہے تو پھر اللہ ہی کے قرآن سے سمجھو آپ، یا جن لوگوں نے قرآن کے مطابق زندگی گزاری ان کی زندگی سے آپ سمجھو کہ کیسے ایمان ملے گا. وہ صحابہ والا ایمان کہاں سے ملے گا؟ ایسا تھوڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کہہ دیا ہے وہ صحابہ والا ایمان کسی کا ملے گا نہیں، کسی کا بنے گا نہیں. جس ایمان کے مطالبہ اللہ تعالیٰ نے کیا وہی ایمان چاہیے. اب دیکھو صحابہ نے ایمان کیسے سیکھا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے صحابہ والا ایمان کا مطالبہ کیا ہے تو اب دیکھو صحابہ نے ایمان کیسے سیکھا ہے. آدمی دنیا میں کسی کو دیکھتا ہے کہ یار ان کا لڑکا IAS ہو گیا تو وہ آدمی تحقیق کرتا ہے کیسے پڑھا، کہتے تو بالکل گنوار تھے، ان کے گھر میں تو سب جاہل ہیں، ان کے گھر کا لڑکا IAS کیسے بن گیا پتا کرتا ہے، ان کے گھر کا لڑکا جو ہے ڈاکٹر کیسے بن گیا. اب آدمی ایک دم غریب تھا، ایک دم سے پکا مکان بنوا لیا، لکھنؤ میں زمین خرید لی گومتی نگر میں، تو آدمی تحقیق نہیں کرتا کہ اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا ان کے پاس. تو پتا چلتا ہے کہ ہاں لڑکا ان کا سعودیہ گیا تھا، یا انہوں نے فلانا کام شروع کر دیا ہے، یا ان کو سسرال میں زمین ملی تھی وہ چیز آدمی تحقیق کرتا پتا چلتا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے صحابہ والا ایمان کا مطالبہ کیا ہے تو آپ سوچو صحابہ والا ایمان کیسا تھا. ان کا پہلی بات تو یہ سمجھو کہ ان کا ایمان کیسا تھا. اب غور کرو، جب صحابہ نے ایمان سیکھ لیا ہے وہ کس درجے پر تھے صحابہ. دنیا کی کسی چیز کا کوئی تاثر ان کے دل کے اندر تھا؟ کسی بھی چیز سے متاثر ہوتے تھے، کسی بھی شکل سے متاثر ہوتے تھے، چاہے مال دولت ہو، چاہے فوج ہتھیار ہو، چاہے حکومتیں ہوں، چاہے قلعہ ہو، چاہے جنگل ہو، چاہے سمندر ہو، چاہے سانپ ہو، چاہے شیر ہو، چاہے جو شکل ان کے سامنے آیا وہ کسی شکل سے متاثر نہیں ہوتے تھے. آپ دیکھو
سب سے زیادہ آدمی متاثر دو چیزوں سے ہوتا ہے، عورتوں سے اور مال سے. یہ دو چیزیں سب سے زیادہ متاثر کرنے والے آدمی کو ہیں. ہاں یہ سب سے زیادہ متاثر کرتے ہیں، اس میں آدمی بڑے بڑے نہیں بچ پاتے ہیں. عورت کے فتنے سے بچنا اور مال کے فتنے سے بچنا یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے. سب چیزوں سے آدمی بچ جائے گا. دو فتنے ایسے ہیں، ان سے بچنا بہت مشکل ہے. آپ صحابہ کی زندگی اٹھا کر دیکھ لو، انفرادی بھی دیکھ لو، اجتماعی بھی دیکھ لو. ایک تو ایک صحابی کا واقعہ ہے کہ وہ صحابی جا رہے تھے، ایک عورت نے ان کو بلایا اور کچھ غلط حرکت کرنے کا ارادہ کیا، تو ان صحابی کا جو ہے وہیں انتقال ہو گیا تھا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی، پتا چلا کہ ان کا کلیجہ پھٹ گیا تھا. اور جب بیت المقدس فتح کرنے کا موقع آیا ہے، تب صحابہ کرام کے جب پڑاؤ کی جماعت صحابہ کرام کی جو ہے فوج پڑی ہوئی تھی اور ادھر دشمنوں کی فوج تھی، تو ان لوگوں نے پلاننگ بنائی کہ یہ تو اپنے نبی کی تربیت یافتہ ہیں، یہ ایمان اور سنت پر ہیں، ان کے اوپر قبضہ پانا سب کے بس کی بات نہیں، لہٰذا ان کو وہاں سے ہٹاؤ پہلے. تو ان لوگوں نے جس راستے سے صحابہ نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے اس میں عورتوں کو کھڑا کر دیا، جوان خوبصورت عورتوں کو اوریاں لباس میں کھڑا کر دیا. تب مال دولت کے ڈھیر لگا دیے کہ دو چیزوں میں سے کسی پر ہاتھ ڈال دیں گے تو ان کے ساتھ اللہ کی جو مدد ہے وہ آ جائے گی. لیکن کسی صحابی کی 15 دن تک صحابہ نماز پڑھنے آتے رہے، کسی صحابی کی نگاہ نہ عورت پر پڑی نہ کسی صحابی کی نگاہ جو ہے مال پر پڑی. اور ایک عیسائی بادشاہ نے صحابی کو پکڑ لیا تھا تو ان کو ایک کمرے کے اندر بند کر دیا تھا، شراب رکھ دی تھی، سور کا گوشت رکھ دیا تھا، خوبصورت جوان عورت کو بند کر دیا تھا. 3 دن تک بند رہے، نہ انہوں نے شراب پی ہے، نہ سور کا گوشت کھایا، نہ عورت کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا. وہ عورت شرما گئی تھی کہ کیسا آدمی پتھر دل آدمی ہے کہ اس نے نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا. اب اندازہ لگا ان کا ایمان کس درجے کا تھا. اور مال دولت کے اعتبار سے آپ دیکھ لو، صحابہ کو مال ملتا تھا تو ان کو گرانی ہوتی تھی. آج ہمارے پاس مال چلا جاتا ہے تو گرانی ہوتی، الٹا معاملہ ہے. آج مال آنے پر ہم خوش ہوتے ہیں، صحابہ کے مال آنے پر روتے تھے. ہم سمجھتے ہیں اللہ کی نصرت آ گئی. صحابہ سمجھتے تھے کہ جو مرنے کے بعد ملنے والا آخرت میں اس کا بدلہ مل رہا ہے، نہ ملنا چاہیے وہاں ملنا چاہیے. آپ دیکھو جس دن کسرا فتح ہوئے کتنا مال آیا تھا، لیکن حضرت عمر نے مال رکھا، سارا مال تقسیم کر دیا ہے. اندازہ لگائیے کسرا کی حکومت فتح ہو کر آئی ہے، اتنا مال آیا تھا کہ مسجد نبی کے 2 صفحے ہیرے جواہرات سونے چاندی سے بھری ہوئی تھی. رات بھر پہرا داری کی، صبح سب بٹوا دیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ. ایک چونی نہیں رکھی. اور کسرا کا جو تاج تھا مدینہ کی گلی کے اندر ٹھوکر کھا رہا تھا، اور کوئی ایسا ویسا تاج تھوڑے تھا، وہ کوئی ٹوپی تھوڑی تھی کہ لگا لیتا تھا. وہ تو اس کی چھت میں ٹنگا ہوا تھا، وہ زنجیروں سے بندھا رہتا تھا. اور کسرا کا جو بادشاہ تھا وہ جب جا کر بیٹھا تھا کرسی پر اپنی تو سر ڈال لیتا تھا، وہ سر کے اوپر اس میں برابر ٹنگا لیتا تھا، اس کے سر پر رکھا نہیں رہتا تھا. وہ کئی من کرتا تھا اور سونے کا بنا ہوا تھا، ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے. اب اندازہ لگا لو سونے کے کئی من کا تاج اور ہیرے جواہرات جڑے ہو، اندازہ لگا لو کتنا قیمتی ہوگا. ہمارے زمانے میں ہندوستان میں جو بہت بڑا سیٹ ہوتا ہے، کہتے ہیں اس نے اپنی لڑکی کی شادی میں ہیرے کا ہار دیا. جو بہت ارب پتی خراب پتی ہوتے ہیں، ٹاٹا برلا جیسے اور امبانی جیسے، یہ لوگ اپنی لڑکی کو شادی میں جو ہے ہیرے کا ہار دیتے ہیں. وہاں ہیرے سے وہ پورا تاج بنا ہوا تھا. آپ اندازہ لگاؤ اس کی قیمت کا اندازہ لگا لو. جو فتح ہو کر آیا ہے کہاں کا مال دولت، تو تاج جو ہے وہ مدینے کی گلی میں پڑا ہوا تھا. صحابہ جس راستے سے نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے صحابی ٹھوکر مار کر چلے آتے تھے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی تھی کہ تم اس میں ایمان سیکھنے پر ہو جس دن تمہارا ایمان اس درجے کا بن جائے گا، تم دیکھ لینا کسرا کرتا تمہاری ٹھوکر کے اندر آئے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سچ ہو کر رہے. آپ اندازہ لگاؤ کہ مال کو ان کی کیا اہمیت تھی. آج ہمارے یہاں اگر 10 کا نوٹ 4 ٹکڑے پڑا ہو تو آپ اٹھا کر جیب میں رکھ لیں گے، چلو بٹے تو چل ہی جائے گا، 5 روپے چلے گا، 2 روپے چلے گا، 1 مسالے مل جائے گا. ہاں نقلی نوٹ ہوتا تب بھی آدمی کوشش کرتا ہے کہ چل جائے کسی طریقے سے. اگر 10 کا سکہ نالی میں گر جائے تو ہم نالی میں ہٹا کے نکال لیں گے. ہاں اور وہاں کس طرح کے تاج مدینے کی گلی میں پڑا ہوا، ہر صاحب ٹھوکر مار کر جا رہا تو اس کو چھونے والا نہیں. یہ اندازہ لگاؤ. 3000 کی تعداد ہے، 5 لاکھ مقابلے پر آ گئے، کوئی خوف نہیں. دیکھو خیر ہم تھوڑے کرتے، کرنے والا تو اللہ ہے. ہم تو ہمیشہ اسی کے بھروسے پر لڑے، تو اس کے لیے 5 لاکھ اور 5 سب برابر ہے. ساری دنیا آ جائے تو برابر ہے، اس کے لیے کیا. کرنے والا تو اللہ. ہم اپنی طاقت پر تھوڑے لڑتے ہیں، نہ اپنی ہتھیار پر لڑتے ہیں. ہم تو اللہ کے بھروسے پر لڑتے ہیں، گھبرانے کی کوئی بات ہی نہیں. تو 3000 کے مقابلے میں 5 لاکھ کے پیر اکھڑ گئے، تو بھاگنے کا راستہ نہیں مل رہا تھا ان کو. آپ اندازہ لگائیے. صحابہ کرام کی تھوڑی مٹھی پر تعداد تھی، اور ایران کی جو اس زمانے میں سپر طاقتیں لڑنے کے لیے آئی تھی، اس زمانے کا جو رستم زمانہ پہلوان تھا، آپ اندازہ لگاؤ معمولی پہلوان نہیں تھا وہ. آج تک اس کے نام سے لوگ اپنے بہادری میں نام رکھتے ہیں کہ رستم زمانہ، رستم ہند.
کہتے ہیں کہ نہیں کہتے وہیں سے نام چلایا آج تک وہ نام چل رہا بندہ کو ایسا پہلوان تھا. لیکن مٹھی بھر صحابہ کرام کی جماعت اس مقابلے پر آئی ہے, وہ ایک نالے میں جا کر گھس کر بیٹھا تھا پہلوان, ایک صحابی نے جا کے اس کو قتل کر دیا تھا. اندازہ لگاؤ کس درجے کا ان کے پاس ایمان تھا. حکومتیں پیش کی جا رہی ہیں. دیکھو آج یہاں چپراسی کی نوکری کے لیے آدمی حرام حلال جھوٹ سب کچھ بولنے کے لیے تیار ہے. دیکھو ایک معمولی سی چیز کے لیے اگر آدمی جو کچھ کہو کر دے گا, بھی کہو ہاتھ جوڑ لے, کہو مورتی کے آگے سر جھکا دے. سر جھکانا ہے ہی, جس کے آگے جھک جانا, جس کی بات مان لینا خدا اور رسول کے مقابلے میں, اس کے آگے جھک نہیں ہے. نہ حرام دیکھے گا نہ حلام, نہ جائز دیکھے گا نہ جائز. تو ایک چپراسی کی نوکری کے لیے آدمی کیا کیا کر لیتا ہے, اور وہاں عیسائی بادشاہ کہہ رہا ہے آدھی حکومت دے دیں گے, اور اپنی لڑکی شادی آدھی حکومت دے دیں گے. وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ آدھی حکومت کی بات کر رہے ہیں. پل جھپکنے کے برابر بھی کہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین چھوڑ دو, اپنی پوری حکومت عرب کی ساری حکومتیں دے دو, اس کے لیے بھی تیار نہیں. تم کیا سمجھ رہے ہو؟ آپ اندازہ لگاؤ ان کے پاس ایمان کس درجے کا تھا. قادسیہ کی لڑائی میں ہزاروں کی تعداد تھی صحابہ کی, ہزاروں کی تعداد میں صحابہ تھے, سب کے سب سمندر پر پار ہو کر چلے گئے. اندازہ لگاؤ, ایک تو نہیں گئے, سب کے سب چلے گئے, پوری کی جماعت, کیونکہ اجتماعی مدد تھی ان کے ساتھ. اولیاء کی انفرادی تھی, صحابہ کی اجتماعی مدد تھی. مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کو مسلمان قذاب نے آگ میں ڈال دیا, آگ میں نہیں جلے. وہ تو کس درجے کا ان کے پاس ایمان تھا, آپ اندازہ لگاؤ. اب یہ ایمان انہوں نے سیکھا کیسے تھا؟ کیونکہ صحابہ سامنے رکھ کے چلیے, اللہ تعالیٰ نے صحابہ والے ایمان کا مطالبہ کیا. کبھی ہم نے سوچا کہ صحابہ نے ایمان سیکھا کیسے؟ یہ غور کرو. خالی دو چار جملے ہم لوگوں نے یاد کر رہے تھے, وہ اس کو رٹتے رہتے کہ صاحب ایمان بن جائے گا تو یہ ہوگا, ایمان بن جائے گا تو یہ ہوگا. اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ صرف نکلنے سے ایمان بن جائے گا, نکل گئے کام ختم. نکل کر جو کام کرنے کے لیے بتایا حضرت نے وہ کام کریں گے تو ایمان بنے گا. یہ ایک جملہ ہم کہہ رہے ہیں کہ صاحب دعوت سے ایمان بنے گا, لیکن دعوت کس چیز کی ہم دے رہے ہیں پہلے یہ بھی تو سمجھو. اور ایک طبقہ ہے, ایک طبقہ یہ کہہ رہا ہے, ایک طبقہ اس کے مقابلے میں کہہ رہا ہے کہ اسباب کا ترک کرنا رہبانیت ہے. اس نے یہ یاد کر رکھا ہے کہ اسباب کا ترک کرنا رہبانیت ہے. ابھی یہ نہیں جانتے ہوں کہ اسباب کس کو کہتے ہیں, اور کون سے اسباب کا ترک کرنا, کون سے نہیں ترک کرنا, یہ بھی تو سمجھو. جس اسباب سے ہم مراد جو چیزیں لیتے ہیں تو اس کو تو نبی نے بھی نہیں کیا ہے, اس کو تو بڑے بڑے صحابہ نے نہیں کیا ہے, اس کو تو لاکھوں اولیاء نے نہیں کیا ہے. اور آج کے زمانے کے آپ اولیاء کو دیکھ لو, وہ بھی نہیں کر رہے ہیں, تو یہ سب راہی میں کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک صحابی آئے, آپ نے فرمایا شادی کر لی؟ انہوں نے کہا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہارے پاس مال بھی ہے, صحت مند بھی ہو, جوان ہو, شادی کر لو. کیا عیسائیوں کی طرح راہب بننا چاہتے ہو کیا؟ دیکھو شادی نہ کرنے والے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راہب کہا ہے, حدیث کی بات بتلا رہے ہیں. اور اگر کاروبار نہ کرنا راہب ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں بڑی تعداد صحابہ کرام کی رہتی تھی جو کوئی کاروبار نہیں کرتا تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ ان سے محبت کرتے تھے, سب سے زیادہ محبت ان سے کرتے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں رہتے تھے. اور آج اس کو دعوت دیتے تھے. پہلا آپ کو یہ بات ہوتی تھی, دو ہجرتیں ہیں, ایک بادیہ ایک بادتا. ایک یہ ہے کہ مستقل سب کچھ چھوڑ کر ہمارے ساتھ میں رہو یہاں, اور ایک یہ ہے کہ اپنے گھر میں رہو, جب بلایا جائے تب آ جاؤ, لیکن اعلیٰ یہ ہے کہ سب چھوڑ کر آ جاؤ. رہبانیت ہوتی ہے تو اللہ کے رسول یہ نہ فرماتے کہ نہیں وہیں رہو, جو ہم نے بتلا دیا 5 ٹائم کی نماز پڑھو, روزہ رکھو, حج کرو, جو احکامات ملے اس کو عمل کرتے رہو بس. تو ایک طبقہ وہ جو یاد کر رکھے. اب وہ صحابہ والا ایمان کیسے بننا ہے یہ سمجھنے کی چیز ہے. مولانا ہاں یہ سمجھنا ہوگا اس زمانے کے اندر جو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے کام کیا, آپ ان کی سیرت اٹھا کر دیکھو, ان کی زندگی سے کیسے محنت کی سمجھ میں بات کیا جائے گی, سمجھ میں بات آ جائے گی. لیکن جب سمجھنے کی کوشش کریں گے تب پہلی چیز یہ ہے, جب آدمی سمجھتا ہے کہ ہمیں سونا لینا ہے تو بھاؤ بھی معلوم کرتا ہے کہ بھیا اتنی کم سونا کیا حساب مل رہا ہے اور کس کی دکان پہ لینا ہے. ہاں تو آج کے دور میں معلوم کرے گا کہ کس ریٹ میں سونا ہے, کہ سونا لینا ہے پیسے سے ملے گا, لیکن کتنے پیسے سے ملے گا یہ بھی سمجھنے کی چیز ہے. پتہ چلا آپ کی جیب میں 2-4 ہزار روپے پڑے ہیں, آپ سونا لینے چلے جاؤ تو سونا تو مل سکتا, گرام 2 گرام مل جائے گا, لیکن جتنا آپ کو مطلوب اتنا نہیں ملے گا. اس کے لیے آپ کو زیادہ پیسے لے جانے پڑیں گے. مٹی کے برتن کے لیے اتنے پیسے, سونے کے لیے اتنے پیسے. تو صحابہ کرام نے ایمان کیسے سیکھا ہے؟ مکی زندگی میں 13 سال ایمان سیکھا ہے. آپ مکی زندگی صحابہ کرام کو اٹھا کر دیکھ لو, ایک صحابہ کی سیرت پڑھ لو, آپ کیسے محنتیں کی ہیں. زیادہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ صاحب قربانی سے ایمان بنے گا,
قربانی سے اگر ایمان بن جاتا تو سب سے بڑی قربانی تو ابو طالب نے دے دی ہے. اتنی قربانی تو آج کا مسلمان بھی نہیں دے سکتا ہے. بھائی شعبے میں تعلیم میں 3 سال رہے ساتھ میں تو معمولی بات تھی شعبے میں تعلیم کی زندگی میں. وہاں تو باہر سے کسی آدمی سے مل نہیں سکتے تھے, کسی سے سامان خرید نہیں سکتے تھے, کسی سے بیچ نہیں سکتے تھے, کوئی مدد کر نہیں سکتا تھا. آپ اندازہ لگاؤ ان کے بعد کتنا سامان ہوگا, کتنے دن چلا ہوگا. اور فاقے برداشت کیے بچے عورتیں بھوک سے روتی تھی, باہر آوازیں آتی تھی. صحابہ کا یہ حال ہوا ہے, بعض صحابی نے چمڑے سوکھے چمڑے جو ہے جلا کر اس کے ساتھ پھاک کر پانی پیا. اندازہ لگاؤ کہ درد پہ پہنچے ہوئے تھے وہ اور پیاس میں. اور اس میں ابو طالب ساتھ میں رہے, کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہیں کی, ایمان بن گیا, مل گیا ایمان. خالی قربانی سے اگر مل جاتا تو ایمان ان کو ملنا چاہیے. آج تو ہم 4 مہینے لگا رہے ہیں, ہم تو 4 مہینے لگا کر مطمئن ہیں. آج مسلمان اپنی جگہ پر سب مطمئن ہے کہ ایمان الحمد تمہارے پاس ہے, اور جماعت والا اس سے زیادہ مطمئن ہے کہ ہم نے تو 4 مہینے لگا دیا. جماعت والا سب سے زیادہ مطمئن ہے کیونکہ ہم تو ہر سال چلہ لگاتے ہیں. چلہ 4 مہینے تو لگا رہے ہیں, لیکن یہ بتاؤ اس سے ایمان بننا ہے کہ نہیں بننا ہے. کیونکہ مولانا یوسف رحمۃ اللہ نے فرمایا جتنے ہمارے یہ کام ہے اس سب سے غیر کا یقین ٹوٹنا مقصود ہے. ہاں یہ ہے مقصد. جیسے اپنے لڑکے کو آپ سعودیہ بھیج دو اور وہاں 2 سال رہے کام کرے, اور 2 سال کے بعد جب آئے پیسہ ایک نہ لاوے, آپ پوچھو کہہ رہے ابا اتنی ہم نے محنت کی 14 گھنٹے کام کرتے تھے, 15 گھنٹے کام کرتے تھے, اور دھوپ میں بھوک میں پیاس میں ہم نے کام کیا ہے. تو کہے کہ یہ سب نہ بتاؤ پیسہ لایا کہ نہیں, برباد کر کے رکھ دیا ان کا. 1 لاکھ روپے فلاں سے لے کے ادھار لے کے بیچے رہا, بہو کا ہم کا پاٹنا پڑی ہے. پہلے بتا دیتا تو ہم بیچبے نہ کرتے ان کا. جب یہی کرنا رہا تو یہ رہے تو 2 سال وہاں آپ نے کیا کام کیا, یہ مقصد نہیں پیسہ کتنا کما کر لایا. چلہ آپ نے کتنے لگائے 4 مہینے, یہ نہیں مطلب ہے ایمان کتنا بنا. یہ دیکھو پہلے قبر میں فرشتہ پوچھے گا من رب کا, تو کیا جواب دو گے آپ کہ پوری زندگی ہر سال چلہ لگاتے رہیں, ہر سال 4 مہینے لگاتے ہیں. فرشتہ سن لے گا آپ کے پاس چلا جائے گا. چلے 4 مہینے سے ایمان کتنا بنا ہے, ہم خود دیکھیں کتنا اللہ سے امید ہے. اب صحابہ والا ایمان کا مطالبہ کیا, صحابہ تو ہر چیز اللہ سے انہیں لگاتے تھے, کسی شکل سے متاثر نہیں ہوتے تھے. اندازہ لگاؤ کتنا مطمئن ہے ہم اللہ پر, اللہ سے کتنے اطمینان میں ہے. جبکہ سارا نظام ساری چیزیں اللہ کر رہا ہے, عبادت اللہ کے نظام سے ہو رہی, روزی اللہ کے نظام سے آ رہی, پریشانی مصیبتیں راحت عزت ذلت جو کچھ ہو رہا ہے وہ خدا کے نظام سے آ رہی, لیکن اس پر اطمینان کہاں, بھروسہ کہاں ہے. چیز والوں پر ہے, شکل والوں پر ہے, پیسے والوں پر ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر لکھ کر دیا ہے کہ تمہاری روزی کا ذمہ ہمارے ذمہ ہے, ساری مخلوق کو روزی ہم دیتے ہیں, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتلا دیا ہے. لیکن سب سے زیادہ آدمی اس میں پریشان ہے کہ نہیں پریشان ہے. ابھی مان کے چلو کوئی الیکشن کا زمانہ ہو, آدمی الیکشن میں کسی وزیر کے ورکری میں انتھک محنت کرے اور وزیر وہ پارٹی سے وہ جیت جائے, اس کی حکومت بن جاوے, وہ کہے کہ چلو کوئی بات نہیں آپ فی الحال کوئی کام نہ کرو, تھوڑا ہمارا جو کام گھر کا دیکھ لیا کرو, کیونکہ اب ہم کو جو عہدہ مل گیا وزارت کا تو آپ وہاں رہتے ہیں, باقی آپ کا خرچہ ہمارے ذمہ ہے جتنا بھی رہے گا, پڑھائی بچوں کی اور آپ کے سارے خرچے اخراجات سب ہمارے ذمہ ہیں. تو وہ کتنا مطمئن ہوا ہو کہ نہیں ہوا. تو وزیر کی بات پر اتنا بھروسہ جبکہ 1 نمبر کے جھوٹے ہیں, اور اللہ کی بات پر بھروسہ. اللہ نے قرآن میں کہا ہے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها وامر اهلک بالصلاۃ واصطبر علیہا لا نسألک رزقا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتلایا ہے, اللہ کہہ رہے ہیں وفی السماء رزقکم وما توعدون, تمہارا رزق آسمانوں میں ہے. تو تفسیرات بتائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میکائیل نام کا فرشتہ اللہ کے خزانے سے ناپ کر نکالتا ہے, ایک دانے پر فرشتہ لگا ہوتا ہے, پانی کے ایک بوند پر فرشتہ لگا ہوتا ہے, دودھ کے ایک قطرے پر فرشتہ لگا ہوتا ہے. اس نظام سے روزی جس کے مقدر وہاں پہنچ کر رہتی ہٹ نہیں سکتی ہے. کلئی چونے کے پہاڑوں میں چلے جاؤ وہاں روزی پہنچے گی. اطمینان ہے کہاں صحابہ تو اپنی جگہ پر اطمینان دیتے تھے کہ نہیں اللہ نے پیدا کیا, اللہ روزی کا انتظام ہے کر رہا ہے. تو صحابہ والا ایمان اب کیسے بنے گا, مکی زندگی سے آپ کو لینا پڑے گا. مکی زندگی میں 13 سال صحابہ نے ایمان سیکھا ہے. وہ جو دعوت چلائی کلمے کی جو محنت کی وہ دعوت چلانی پڑے گی. جس دعوت سے ہم لوگ کہتے ہیں دعوت, تو دعوت صرف لا الہ الا اللہ کی دعوت ہے صاحب, ہاں کلمے کی دعوت ہے. ساری چیزوں کی نفی, ساری چیزوں کی تردید ہے. اب اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں. اب مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفصیلات سمجھاتے تھے کہ اللہ کے راستے میں جا رہے ہو اب کیا کرنا ہے. فرماتے تھے سب سے پہلا کام اپنی زبان اور کان پر کنٹرول کرنا ہے. ایمان کے خلاف بات نہ بولنا ہے, ایمان کے خلاف کلمے کے خلاف نہ بات سننا ہے. دونوں باتیں ہیں. مخلوط قسم کی باتیں سنو بھی نہیں بولو بھی نہیں. یہ نہیں مجمع میں تو اللہ سے ہونا بول رہے ہیں, وہ تنہائی میں دوسری باتیں کر رہے ہیں. وہاں کاروبار کی باتیں کہتے ہیں یار یہاں پر فلانی چیز تو بہت سستی ہے, یہاں زمین بہت سستی ہے.
یہاں پر یہ چیز بہت سستی ہے. یہاں تو یار پیداوار یہ چیز ہوتی ہے تو کاروبار کرنے والا ہے. یہاں سے یہ آپس میں باتیں کر رہے ہو تو اجتماعی تو ایمان کی باتیں کر رہے ہو اور تنہائی میں تو اس کی باتیں کر رہے ہو. کیا بتاؤں میں، اب 20 دن ہو گئے ہیں، پتہ نہیں لڑکا دکان کھول رہا ہو کہ نہیں کھول رہا ہے، پتہ نہیں پیسہ باقی تھا ملا کہ نہیں ملا. تنہائی میں بھی یہی باتیں کرو. اجتماعی انفرادی ہر جگہ ایک ہی بات ہو. خصوصی گشت میں جاؤ چاہے عمومی گشت میں، تشکیلی گشت میں جاؤ چاہے وصولیابی کی گشت میں، تعلیمی گشت میں جاؤ چاہے جس گشت میں جاؤ، ایک ہی بات کرو، صرف اللہ سے ہونا سمجھاؤ. ڈاکٹر کے پاس جاؤ، وکیل کے پاس جاؤ، بازار میں جاؤ، سرمایہ دار کے پاس جاؤ، غریب کے پاس جاؤ، حکام کے پاس جاؤ، پارلیمنٹ چلے جاؤ، چاہے جہاں چلے جاؤ، چاہے سپریم کورٹ چلے جاؤ، چاہے جہاں چلے جاؤ، ہر جگہ ایک ہی بات کرو، صرف اللہ سے ہونا بولو. سب چیزوں کی نرتی کرو، سب چیزوں کو ترتیب کرو اگر ایمان سیکھنا ہے. صحابہ یہی کام کرتے تھے. بند کرو. 13 سال اسی پہ مشق کرائی ہے. آپ دیکھو کوئی ایک دن کی تو بات تھوڑے ہے. وہ جو 360 بت تھے وہ ایک دن میں نکل گئے. کیا ہمارے پاس کم ہے؟ فرق ہے بھائی. ان کے ہاتھ پیر والے تھے، ہمارے بغیر ہاتھ پیر والے. وہ عبادت کے لیے الگ بت بنائے تھے، روزی کے لیے الگ، اولاد کے لیے الگ، سب چیز کے لیے الگ الگ بنائے تھے. تو ہمارے پاس دوسرے، ان کے پاس مٹی کے بت تھے، ہمارے پاس جو ہے چلنے پھرنے والے بت ہیں. ہمارے پاس اولاد کے لیے ڈاکٹر کے بت ہیں اور حفاظت کے لیے وزیر کے، پولیس کے، حکومت کے بت ہیں. تو ہمارے پاس الگ الگ ہیں. ہم ان سے امید لگائے، وہ ان سے امید لگا دے. اتنا فرق ہے. وہ فرق اتنا ہے کہ اس کے سامنے سر جھکاتے تھے، ہم اس کے سامنے سر نہیں جھکاتے ہیں، لیکن ہاتھ جوڑتے ہیں، تعریف کرتے ہیں. فرق کتنا ہے بس. وہ سر جھکا کر تعریف کرتے تھے کہ کرنے والے تم ہو، اور ہم سر نہیں جھکاتے ہیں، ہاتھ جوڑتے ہیں. صاحب آپ ہی کرنے والے ہو، آپ سے جاؤ تمہارا مسئلہ حل ہو جائے. تو کتنے بدھ ہمارے دل میں، جبکہ کرنے والا اللہ ہے. تو سارے بدھ دل سے نکالنے پڑیں گے، ساری نفی کرنی پڑے گی، سب کی تردید کرنی پڑے گی. ورنہ سوچو اللہ کتنا غفور الرحیم، اللہ کتنا ستار. ہم لوگ کہتے ہیں اللہ تو بہت غفور الرحیم ہے. تو اللہ غفور الرحیم آج نہیں ہے. اللہ غفور الرحیم تو آج بھی تو ہونا چاہیے. اس لیے اب اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں. پہلا کام یہی کہ کلمہ بولنا ہے. کلمہ بولنے کے لیے پہلی جو چیز ہے، ایک تو ہم لوگوں کے کلمہ بولنے کی ترتیب اور ایک نبی کے بولنے کی ترتیب، دونوں میں فرق ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہم نے کوئی نبی اور رسول ایسا نہیں بھیجا ہے جس پر سب سے پہلے وہی نہ بھیجی ہو کہ میں ہی اللہ میرے سو کوئی نہیں. سب سے پہلے وہی ہر نبی پر اللہ نے بھیجی ہے. کیا مطلب؟ ہر نبی کی دعوت اللہ سے شروع ہوئی ہے. جتنے بھی نبی آئے سب کی دعوت جو شروع ہوتی ہے وہ اللہ سے شروع ہوتی ہے، نہیں کسی کی نبی کے بدلی ہے. کیونکہ ایک ہوتا ہے کام، ایک ہوتا ہے نظام. دونوں چیزوں کا فرق ہو. نظام تو بدلتا رہتا ہے، کام نہیں بدلتا ہے. چاہے جو چیز ہو، جیسے وضو خانہ اور وضو خانہ تو چاہے جیسے بنا لو، لیکن وضو کا طریقہ تھوڑا بدل سکتا ہے. جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھلایا صحابہ کو وہی قیامت تک وضو چلے گا. 4 فرض وضو میں تھے، 4 ہی فرض رہیں گے. وضو خانہ آپ چاہے جیسے بنا لو، چاہے پٹری بیٹھ کر بنا لو، اور چاہے اس کی سیٹ بنا لو، اونچی کرسی بنا لو، چاہے کھڑے کھڑے بنا لو، چاہے ٹوٹی والا یا لوٹے سے یا آٹومیٹک ٹوٹی لگا لو، ٹھنڈا پانی، گرم پانی، پچھم کی طرف منہ کرنا ہے، پورب کی طرف منہ کرو. وضو خانہ چاہے جیسے بنا لو، وضو ویسے کرنا پڑے گا. ایمان سیکھنے کے نظام چاہے جیسا بنا لو، ایمان ویسے سیکھا جائے گا جو کل نبی کی دعوت کی. دعوت وہی دینے پڑے گی لا الہ الا اللہ کی. یہ دعوت کسی کی نہیں بدلی ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کلمہ نہیں بدلا، نہ کلمے کی دعوت بدلی. زمانہ، علاقہ، ملک، لوگ بدلے، سب کچھ بدلا، لیکن دعوت نہیں بدلی. اس لیے نظام اور کام میں فرق ہے. نظام یہ ہے جو اس زمانے کے اندر دوسرا نظام بنایا گیا ہے. صحابہ کرام کے زمانے میں دوسرے حساب سے تھا، بیچ میں دوسرا حساب سے رہا، لیکن دعوت کسی کی نہیں بدلی. کلمہ یہی سیکھنا پڑے گا، کلمہ ایسے بولنا پڑے گا. تو نبی کی دعوت اللہ سے شروع ہوتی ہے اور ہمارے ہاتھ سے شروع ہوتی ہے. ہاں نہیں، اللہ کرنے والے ہیں. اللہ نے زمین بنائی، آسمان بنائے، چاند، سورج، ستارے، فرشتے سب اللہ نے بنائے. وہ تو میں سب کا بنائے، لیکن نہیں، سب سے پہلے ان کی نفی کرو، سب سے پہلے ان کی تردید کرو ساری چیزوں کی. ہم لوگ تردید کرتے ہیں تو جبریل کی کرتے ہیں، میکائیل کی کرتے ہیں. بھائی جبریل سے کوئی مطلب نہیں ہم لوگ. آج تک جبریل نے کسی کا کچھ دیا ہے؟ کوئی پوری دنیا میں کہہ رہا ہے کہ صاحب کرنے والے تو اللہ، مگر جبریل کے بغیر کیسے کرتے ہیں؟ کوئی ہے ہندو مسلمانوں کو کرنے والا پوری دنیا میں جو یہ کہتا ہو کہ صاحب کرنے والے تو اللہ، مگر میکائیل کے بغیر کیسے روزی دے دیں گے؟ مارنے والے تو اللہ، مگر ملک الموت کے بغیر کیسے مار ڈالیں گے؟ سب کوئی کہتا ہے. ہاں یہ کہتے ہیں کرنے والے تو اللہ ہے، مگر دکان کے بغیر کیسے کریں گے؟ کوئی یہ کہتا کرنے والے تو اللہ، مگر سمندر کے بغیر کیسے کر دیں گے؟ کرنے والے تو اللہ، مگر پہاڑ کے بغیر کیسے کر دیں گے؟ کوئی کہتا ہے کرنے والے تو اللہ، آسمان کے بغیر کیسے کر دیں گے؟ ہاں یہ کہتے کرنے والے تو اللہ، مگر پیسے کے بغیر کیسے ہو جائے گا؟ کرنے والے تو اللہ، مگر کسان زمین پر نہ محنت کرے تو اللہ کا ہاتھ پیدا ہو جائے گا. کرنے والے تو اللہ، مگر دوا نہ کھاؤ تو صرف کا ہاتھ مل جائے گی.
تو جن چیزوں کا میں ہمارا یقین پھنسا ہوا اس کا یقین توڑنا اصل ہے، پرورش کا یقین. ہاں یہاں بچیں گے ساری چیزوں کی نفی کر رہے ہیں لیکن جس کا یقین اس کی نفی نہیں کر رہے ہیں. 100 گرام پیخانہ جیب میں رکھے ہیں اور سارے ہندوستان میں پیخانہ صاف کیا جا رہا ہے، جیب والا نہیں نکالا جا رہا ہے، تو بدبو چلی ہے. اوپر لگا رہا ہے خوشبو، گما سلگا رہا اگر بتی، اور سب جگہ صفائی کر رہے ہیں. پورے ہندوستان میں سارا پیخانہ صاف کر دو لیکن جو جیب میں رکھ کے اوپر نہ نکالو تو مسئلہ حل ہو جائے. کبھی بالکل جیب میں نہ کریے، جو اپنی جیب میں رکھو اس کو پہلے نکالو، جہاں سے یقین پھنسا ہوا اس کو نکالو. دکان والے کا دکان کا، نوکری والے کا نوکری کا، کارخانے والے کا کارخانے کا، کھیتی والے کا کھیتی کا، حکومت والے کا حکومت کا، وہاں یقین پھنسا ہوا ہے اس کو نکالو پہلے. اور مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے آپ تم جب اللہ کے راستے جا رہے ہو ساری چیزوں کا انکار کر رہے ہو تو یہ سمجھو کہ اپنی دکان کا انکار کر رہے ہیں، اپنی دکان کی نفی کر رہے ہیں، کیونکہ دوسرے دکان کی یقین پہلے سے ہمارے دل کے اندر نہیں. بھائی آپ لوگ انواری میں رہ رہے ہو، پتہ چلا لکھنؤ میں حضرت گنج میں آگ لگ گیا، امینہ یحییٰ گنج میں آگ لگ کے ساری دکانیں جل گئیں، اور آپ کی دکان یہاں انواری میں آپ کو کوئی فکر ہوئی جلے تو ہم کا کیا کریں؟ کوئی فکر ہوئی گا؟ کیونکہ ہماری دکان تو جلی نہیں، کوئی فکر ہوگا؟ کھانا کھاؤ گے ٹھاک تو سو گے بھی، اور پتہ چل جائے کہ انواری میں جو مارکیٹ پوری جل گئی، آپ کی دکان جل گئی، آپ نیند نہیں آئے گی، آپ کو کھانا نہیں کھاؤ گے کیونکہ آپ کو یقین یہاں پھنسا ہوا ہے. تو جن چیزوں میں یقین ہمارا پھنسا ہے وہ اس سے نکالنا ہے اصل. جہاں کانٹا لگا ہوا تھا وہاں سوئی کھود کے نکالی جاتی ہے، باقی اور کہیں نہیں لگایا تھا. آدمی کہتا ہے نا یہاں کھودو اور آگے بڑھاؤ آگے تک، ہاں یہاں پر ہے. تو کانٹا یہاں پھنسا ہوا اس میں ہم لوگ پھنسے ہوئے ہیں. اس کے خلاف زبان نہیں چلتی کیونکہ اس سے محبت ہے. ساری چیز آدمی کہتے جب اس پر آتی ہے بات تو آدمی برا لگتی ہے کیونکہ یہاں پھنسا ہوا ہے. اس لیے اب ہم اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں. اصل مسئلہ جو ہے پرورش کا ہے، یہ توڑنا ہے. جہاں سے پرورش ہماری جڑی ہوئی اس کا یقین توڑنا اصل یہ ہے کہ ہم پرورش کے لیے دکان نہیں، اللہ ہمارا. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا، پڑھ لو سورہ حامیم کے اندر 26ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور اس پر جمے رہے، اللہ کہہ رہے ہیں گھبراؤ نہیں، فرشتے اتاریں گے تمہاری مدد کے لیے ہم، اور دنیا کی زندگی میں تمہارے ساتھ میں، آخرت میں بھی تمہارا ساتھ دیں گے ہم. کون کہہ رہا؟ اللہ کہہ رہا ہے. صرف اتنی بات جو کہہ دیا کہ تم ہمارا رب اللہ ہے، اس پر جمے رہو، لیکن خالی زبان سے نہ کہو گے. ہاں آدمی زبان سے تو کہہ رہا ہے لیکن جم نہیں رہا ہے. جیسے مثال کے طور پر کسی کی شادی ہو جائے، اب وہ عورت کے بعد نہیں رہ رہا ہے، اس کا خیال نہیں کر رہا ہے، دوسری عورت سے تعلقات بنا ہے. اب اگر کوئی شکایت کہہ رہے تو زبان سے کہہ رہا ہے ہم تم کا کچھ کہہ رہے ہیں، ہم بھی بیوی آؤ کہ نہ ہو، تم کو ہم نے کچھ کہا، کوئی تکلیف دی، کچھ مارا؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ تمہاری بیوی نہیں ہو، اور باقی اس کے حقوق نہیں ادا کر رہا ہے، اس کے پاس جا نہیں رہا ہے اور کہہ رہا ہے ہماری بیوی ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو زبان سے تو کہہ رہا ہے اور جا دوسری جگہ رہا ہے. ایسے مسلمان زبان سے کہہ رہا رب اللہ اور پرورش لینے کہاں جا رہے ہو؟ جو راستہ اللہ نے بتایا، نبی نے بتایا، اس راستے سے پرورش لو، تب تو اللہ کو رب کہہ رہے ہو. ہاں ورنہ تو اللہ سب کی پرورش کر رہا ہے، اس میں کون کمال کی بات ہے؟ دکان کے راستے سے، نوکری کے راستے کا پرورش لے رہے، اس میں کوئی کمال کی بات تھوڑی ہے. کتے خنزیر بلی کو اللہ پال رہا ہے. ابو جہل، ابو لہب، فرعون، حامان، ابی بن خلف، نمرود، شداد، سب کو پالا کہ نہیں پالا؟ لیکن دونوں کے پلنے میں فرق ہے، اتنا سمجھ لینا. سبب کے راستے جو پرورش لیں گے وقتی پرورش ہوگی، اور جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے عمل کے راستے سے نماز سے پرورش لیں گے ہمیشہ کے لیے ہوگی. لیکن اس میں غیب ہے، اس میں سامنے اتنا فرق ہے. غیب والی بات جو ہے وہ دکھلائی نہیں دیتی، سامنے والی دکھلائی دیتی ہے. جیسے مثال کے طور پر ابھی آپ کا 3 سال کا بچہ ہے، اب اس کے سامنے ایک طرف پارلے جی کا بسکٹ رکھا جائے، ایک طرف سونے کا بسکٹ رکھا جائے. سونے والا اٹھا کے منہ میں رکھے گا تو وہ نہ گلے گا، نہ میٹھا ہوگا، پھیکا لگے گا، رکھ دے گا. پارلے والا اٹھا کے رکھے، مزہ آئے گا، کھا لے. تو پارلے والا اٹھائے گا وہ 3 سال کا بچہ. اب وہ بات سمجھائے کہ یہ لو، یہ کہے گا نہیں یہ نہیں لیں گے، یہ لیں گے کیونکہ یہ میٹھا ہے، وہ پھیکا ہے، وہ یہ ملائم ہے، وہ سخت ہے. اب وہ باپ سمجھائے کہ یہ لے لے بیٹا، اس میں تو بہت سارے پارلے ہیں، پوری زندگی پارلے کھاؤ گے تم، اتنے پارلے ہیں دکھائی دے رہا اس میں، لیکن غیب میں ہے کہ نہیں؟ اس پارلے جی بسکٹ کے اندر سے غیب میں ہے کہ نہیں بسکٹ؟ اور یہ سامنے ہے. اس میں کتنے دن کھائے؟ ایک ہی پیکٹ کھا لے گا کام ختم. اب اس کو لے لے گا تو زندگی پر روز ایک پیکٹ کھائے تب بھی نہیں ختم ہوگا، اتنا سونا اس میں. زندگی پر روز ایک بسکٹ کھائے تب بھی نہیں ختم ہوگا. وہ ایک طرف ٹافی رکھ دو، ایک طرف ہیرا رکھ دو. تو لڑکا ہیرا پہلے دیکھے تو سخت، ٹافی دیکھے ملائم، ٹافی کھا کے دیکھے میٹھی، ٹافی کھا لے. باپ سمجھا کہ نہیں ہیرا اٹھاؤ، لیکن نہیں.
وہ سمجھا رہا ہے کہ اس میں ٹافی کہے گا، اس میں کہاں ہے، اس میں ہے. تو یہ سامنے وقتی ہے، اور اس میں غیب میں ہے کہ نہیں، ہیرے کے اندر سامنے نہیں، غیب میں ہے، چھپی ہوئی ہے، لیکن ملے گی نہیں. بات سمجھ رہا ہے، سمجھا رہا ہے. اگر وہ ہیرا لے لے تو زندگی بھر ٹافی کھائے گا اور کھلائے گا، کھائے گا اور کھلائے گا، زندگی بھر ختم نہیں ہوگی. ایک ٹافی کھا لے گا، کام ختم. تو ایسے ہی سبب سے جو کام بننے ہیں وقتی، ہمیشہ نہیں بنے گے. قارون، فرعون، شداد، نمرود، حامان، ابو جہل، امیہ بن خلف، ان سب کی پرورش ہوئی، لیکن دنیا میں بھی آج ہو رہی پر آج تو پٹائی ہو رہی ہوگی. اور موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، اولیاء کرام، یہ سب کی پرورش بھی اللہ نے دنیا میں آج بھی ہو رہی ہے. دونوں کو فرق ہے کہ نہیں فرق؟ ان کی وقتی تو ان کی ہمیشہ کی ہے. بھائی اتنا فرق ہے. بھائی سبب سے جو چیز ملے گی ایک ہی مرتبہ تو ملے گی. بھائی آپ کے پاس اگر 100 روپے ہیں تو 100 روپے سے ایک مرتبہ سامان مل جائے گا، کام ختم. جاؤ چلے جاؤ، 1 کلو چاہے سیب لے لو، چاہے 2 کلو انار لے لو، چاہے 4 کلو سنترے لے لو، چاہے 4 درجن کیلے لے لو، ایک بار لے لو، کام ختم، کھا لو، ختم. پھر نہیں ملیں گے آپ کو 100 روپے دوبارہ. اور عمل سے جو چیز ملے گی ہمیشہ ملے گی، یہاں ملے گی، مرنے کے بعد ملے گی. ہاں، نماز سے جو چیز ملے گی وقتی نہیں، ہمیشہ ملتی رہے گی. صحابہ کرام کی نماز سے جو کام بنا دی، یہ نہیں کہ دنیا بنا دی آخرت میں نہیں ملے گا. صحابہ کرام کی نماز پر جو زمین پھاڑ کر اللہ نے پانی نکالا ہے، آسمان سے کھانے اتارے ہیں، دشمن سے بچاؤ کیا ہے، تو یہ تھوڑا کہ دنیا میں بچا دیا آخرت میں نہیں بچائیں گے. یہ تھوڑا کہ زمین سے آج پانی نکال دیا قیامت کے دن پیاسے رکھیں گے، جنت میں نہیں کھلائیں گے. آسمان سے کھانے اتارے جنت میں نہیں کھلائیں گے، ہمیشہ کے لیے دکھلایا ہے کہ دیکھو اس پر تم کو یہ ملنے والا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ اس پر قائم رہے، ہم ان کی زندگی، ہم ان کے ساتھ فرشتے اتاریں گے موت کے وقت اور ان کی مدد کریں گے، اور جنت میں وہ چیزیں دیں گے جس کا وہ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. تو عمل سے جس کے کام بنیں گے ہمیشہ کے لیے بنیں گے. لیکن بس یہ ہے کہ سبب سے فوراً بن جاتا ہے، عمل سے بعد میں اس میں چھپا ہوا اس میں دکھلائی دیتا ہے. جیسے ٹافی ابھی کھا لے فوراً، اور ہیرے سے فوراً ٹافی نہیں ملے گی، ہیرے سے ٹائم لگے گا. پہلی بات ہیرا یہاں بکے گا نہیں، اس کی جہاں مارکیٹ ہوگی وہاں بکے گا، اور ہر آدمی اس کو لے نہیں پائے گا، اس کی قیمت بھاری ہوتی ہے. آج کے زمانے میں تو دوسرا زمانہ، پہلے زمانے میں بادشاہ وقت لیتے تھے تو بادشاہ دیتا تھا، تو ٹائم لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ فوراً تو مل جائے گا. ایسے ہی عمل سے جو کام بنیں گے اس میں ٹائم لگے گا، فوراً نہیں. ہاں ایمان بن جائے گا، اب عمل سے کام بننے میں دیر نہیں لگ رہی ہے، ایمان بنانے میں ٹائم لگے گا. اس لیے صحابہ والا ایمان سیکھو. صحابہ اپنے کام کس راستے سے بناتے تھے؟ صحابہ نے ایمان کیسے سیکھا ہے؟ صحابہ نے مکی کی زندگی 13 سال اس میں ایمان سیکھا ہے، کلمے کی دعوت دے کر اور نماز پہ محنت کر کے. نماز کے لیے جن چیزوں کی ضرورت تھی وہ چیزیں مکی زندگی میں محنت کرائی جا رہی تھی. جس ایمان کی ضرورت تھی وہ ایمان سکھلایا جا رہا تھا، اور جس علم کی ضرورت ہے وہ علم سکھلایا جا رہا تھا، جس دھیان کی ضرورت ہے اس کی محنت وہاں ہو رہی تھی. وہ تینوں محنتیں وہاں ہو چکی تو نماز ملی، اب کام بن گیا. اب نماز ملی، کام بن گیا، کیونکہ وہاں اس کی محنت پہلے ہو رہی تھی. تو اس لیے ایمان سیکھنے کے لیے پہلی چیز ہے کلمے کو بولنے میں کوئی رعایت نہیں کرنی پڑے گی. آپ رعایت کریں گے تو مولانا یوسف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں باطن ترقی کرے گا، ایمان نہیں ترقی کرے گا. ڈنکے کی چوٹ پر کہنا ہے، کیونکہ ہم اللہ سے ہونے کی بات کر رہے ہیں. آدمی مخلوق سے ہونے کی بات کرتا ہے ڈنکی کی چوٹ پر، جب اللہ سے ہونے کی بات ہوتی ہے تو کمزور پڑ جاتا ہے. کہے گی کمزوری؟ ہم اللہ سے ہونے کی بات کر رہے ہیں، وہ اللہ جو سب کچھ کرنے خاطر ہے. اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بڑائی، اللہ کی قدرت بتلان کرتے تھے تو آپ کی آواز بلند ہو جاتی تھی، آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا تھا، کیونکہ اللہ سے ہونے کی بات کر رہی ہیں. اللہ سب کچھ کرنے والا ہے. اللہ کو کرنے کے لیے کسی شکل کسی سبب کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کی حسبت ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ کے لیے رہے گی. اس لیے پہلی بنیاد یہ ہے کہ جتنی چیزیں ہمیں نظر آنے والی آنکھوں کی جو چیزیں دیکھ رہی ہیں ان چیزوں کی نفی کر کے غیب کی جو چیزیں نبی نے بتلایا ان چیزوں سے ہونا بولنا ہے، اللہ سے ہونا بولنا ہے. ہماری پرورش کے نظام کس نظام سے نہیں ہو رہا؟ ہماری پرورش خدا کے نظام سے ہو رہی ہے. ہاں، اللہ سے لینے کا راستہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلایا ہے. کیونکہ علم جو کہتے ہیں صحیح جاننے کو کہتے ہیں، صحیح جاننا صرف خدا کے پاس، کسی کے پاس نہیں. کل کیا ہونے والا کسی کو نہیں معلوم ہے، حالات کیسے ہونے والے ہیں کسی کو نہیں معلوم. اپنا جاننا اللہ نے قرآن میں بتلا دیا، نبی سے بتلا دیا ہے، نبی نے بتلایا اپنی امت کو کہ اللہ کے کرنے کے ضابطے یہ ہیں، اللہ کا ضابطہ بدلتا نہیں. قرآن میں وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کی سنت نہیں بدل سکتی، اللہ نے اپنا ضابطہ بتلا دی ہے. اللہ تعالیٰ جو کچھ کرتے ہیں وہ انسان کے ایمان و عمل پر کرتے ہیں. اللہ نے عمل پر ہونا نہ ہونا بتلایا ہے کہ برے عمل پر یہ ہوگا، اچھے عمل پر یہ ہوگا. اللہ نے سبب پر کچھ نہیں کہا کہ اس پر یہ ہوگا، اللہ نے تو عمل پر بتلایا ہے کہ اس عمل پر یہ ہوگا، کس عمل پر یہ ہوگا. اس کے لیے تعلیم ہے. ایمان کی دعوت دے کر آئیں گے، پھر تعلیم میں بیٹھیں گے. اب اللہ سے ہونے کے ضابطے جانیں گے. اس میں ہم
کس کس عمل پر اللہ کیا کیا کریں گے. دعوت جتنی ہماری قوت کے ساتھ چلے گی اتنے تعلیم کے اندر ہمیں نور ملے گا. یہاں دعوت کے اندر کمزوری ہوگی، جو تعلیم سنیں گے تو اس میں شک ہوگا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، پھر پوچھنے جائیں گے دوسروں سے، کہیں گے ٹھیک ہے اس کو کر لو لیکن سبب میں چلے جاؤ. آپ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، بھائی آج کا ہم لوگوں کا جو علم ہے وہ کتاب سے مل رہا ہے، اور ہمارے علماء مشائخ نے کتاب میں محنت کر کے جمع کر دیا، اس سے ہم لوگ علم لے رہے ہیں. منافقین نے تو براہ راست نبی سے سیکھا ہے، ان سے زیادہ صحیح علم کسی کا ہو سکتا ہے؟ اب بتاؤ، براہ راست نبی سے سننے ہیں، بیچ میں کوئی واسطہ نہیں ہے. ہاں وہاں ضعیف اور کبھی ہے اور موضوع کی کوئی بات ہی نہیں، کیونکہ براہ راست اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری باتیں سننے اور صحابی سے بھی نہیں سن رہی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں آپ بتلا رہے ہیں وہاں صحابی بھی منافقین بھی ہیں. لیکن علم ان کا صحیح تھا لیکن یقین گڑبڑ تھا، شک کے ساتھ سنتے تھے. یار پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے، پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے، وہ شک میں رہے تو ان کا نفاق بڑھتا گیا اور صحابہ کا ایمان بڑھتا گیا. اس لیے اتنا مضبوط ہمارا ایمان ہوگا، اتنی قوت کے ساتھ ہماری دعوت چلے گی، اسی اعتبار سے تعلیم سے ہمیں فائدہ ملے گا. ورنہ یہی تعلیم ہم کتنے دن سے سن رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقے سے مال بڑھے گا، صلہ رحمی سے عمر بڑھے گی، استغفار سے روزی ملے گی. اور کہاں سے ملے گی؟ جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے. سورہ فاتحہ میں ہر بیماری سے شفا ہے، یہ دعا پڑھ لو تو اس سے یہ حفاظت ہوگی، یہ دعا پڑھ لو تو اس سے یہ حفاظت ہوگی. آج تک اس سے نفع لینے پر ہم آئے؟ بتاؤ. حکومت کا ایک اعلان ہو جاتا ہے کہ اس سے یہ ہوگا تو آدمی دیکھو بھیڑ کی بھیڑ لگ جاتی ہے ابھی ایک اعلان پر، اور یہاں نبی کی بات ہم سن رہے ہیں، پتا چلا ہمارے یقین میں ذوق ہے. بگاڑ وہاں سے ہے. اس لیے آج جب اس سے ٹائم ملے گا تب ہم تعلیم بیٹھیں گے. آ کر تعلیم میں اللہ رسول کے وعدے سنا جا رہے ہیں، اس کو ہم سنیں گے یقین کے ساتھ اور پھر اس سے نفع لینے کے اوپر محنت کریں گے. لیکن کون نفع لے پائے گا؟ جس کی نماز بن گئی ہوگی، کیونکہ حدیث میں جس نے نماز کو قائم کیا اس نے پورے دن کو قائم کیا. تو عمل سے لینے کے لیے جو شرط ہے وہ شرط یہ ہے کہ احتساب کے ساتھ عمل ہو. جب نماز میں احتساب نہیں آیا تو باقی عمل میں کہاں سے آ سکتا ہے؟ جب مین لائن میں کرنٹ نہیں آ رہا تو آگے کہاں سے آئے گا؟ آدمی جب دیکھتا ہے اس کے گھر میں لائٹ ہے کہ نہیں، سب سے پہلے میٹر کے بعد دیکھتا ہے جب لائٹ ہے کہیں لائٹیں نہیں آ رہی، وہیں سارے بورڈ نہیں چیک کرتا ہے، سارے بلب نہیں کرتا، سارا سوچ آ کہیں مین لائن میں دیکھتا ہے بورڈ کے وہاں جہاں میٹر لگا تو وہاں یہ لائٹیں نہیں آ رہی تو کہاں باتیں ختم. تو جب نماز میں خدا کا دھیان نہیں، نماز میں استدار نہیں، نماز میں خشوع نہیں، تو باقی عمل میں کہاں سے آ سکتا ہے؟ تو تعلیم کے ذریعے سے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے عمل معلوم کریں گے، اللہ کا ضابطہ معلوم کریں گے، اس سے نفع لینے والے بن جائیں گے. اس سے ٹائم ملے گا عبادت میں وقت لگائیں گے، عبادت میں دھیان جمانے کی محنت کریں گے. تنہائی میں 2 رکعت نماز پڑھ کر دھیان جمانے کی مشق کرنا ہے. ہم یہ چیزیں بنانے کے لیے گئے، اس سے ٹائم ملے گا، خدمت وقت لگائیں گے. اپنا کام اپنے ہاتھ سے کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا تعلق بندے سے، بندے کا تعلق اللہ سے اس وقت تک رہتا ہے جب تک کسی سے خدمت نہ لے لے. اس لیے خدمت لینے کا جذبہ نہ ہو، خدمت کرنے کا جذبہ ہو. ہر کام سارے کام اپنے ہاتھ سے کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں جھاڑو بھی دیتے تھے، اپنا بستر اپنے ہاتھ سے لگاتے تھے، گھر میں آٹا بھی گوندتے تھے، بکری کا دودھ بھی نکالتے تھے. ہم اپنے کام اپنے ہاتھ سے کریں، تعلق اللہ سے بنا رہے گا. خدمت لینے کا جذبہ نہ ہو، خدمت کرنے کا جذبہ ہو. ہاں ہم سے جو بڑی عمر کے ہیں، امیر ہیں، ان کی خدمت کرنا ہے، ان کی تابع داری کرنا. امیر کی خدمت یہ ہے، امیر کی بات مانو، امیر کی منشا پہچانو. تو یہ 4 کام کرنے کے لیے بھیجا جا رہا ہے جماعت میں: دعوت، تعلیم، عبادت اور خدمت. یہ 4 کام ہیں. انسان ہے اس لیے 4 کام اور کرنے، انسان نہ ہو تو اس کی ضرورت نہیں تھی. انسان ہے اس لیے کھانا پینا سونا آپس کی بات چیت ان کی ضرورت ہے، لیکن کم سے کم کھانے میں کم سے کم وقت لگاؤ. پینے کی خواہش پوری کر رہے ہیں، ہاں خواہش نہیں پوری کرنا ہے، خواہش کو توڑنے کے لیے گئے ہیں، خواہش پوری کرنے کے نہیں گئے ہیں. صحابہ کے کھانے یاد کرو جب کھانے بیٹھو، اور جنت کو سوچو کہ صحابہ کئی دن کے بعد کھانے کو ملتا تھا، پیٹ میں پتھر باندھتے تھے. آج یہاں ٹائم پر مل رہا ہے، 10-5 منٹ بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا. ادھر تعلیم ختم، ایک دسترخوان لگ گیا. تو صحابہ کے کھانے یاد کرو اور جنت کو سوچو. تو قبر کے گڑھے کو یاد کرو. اگر اس کو نہیں سوچو گے تو 50 کام کو چھوڑ کر کے اس کو سوچو گے. فون جمع کر لیا گیا تو وہاں تو مزاج کر کے کتنا جگہ نمبر ملا دو. اب وہ بات کریں گے، بتائیں گے نہیں، کہیں گے ابھی صاحب دل نہیں لگ رہا، ہم تو چلے یہ بات ہم 10 دن کے لیے آئے ہیں. اب یہ بتائے گا، یہ اصلی بات نہیں بتائے گا کہ فون کر کے بات کر چکے ہیں. کہے گا ہم 10 دن کے لیے آئے ہیں، کہہ کے مگر ہم کچھ کہہ نہیں رہے ہیں. چلو اچھا زیادہ لو فالتو لگا دے بات، اس لیے آئے. ہاں اور یہ بات کر چکا گھر میں.
اس لیے جب لیٹو تو قبر کے گڑھے بھی یاد کرو کہ آج تو یہاں مسجد میں 20 آدمیوں کے بیچ میں لیٹے ہیں، ایک وقت آ گیا اکیلے قبر کے گڑھے میں پڑے ہوں گے، عالم برزخ میں ہوں گے. اس کو سوچو، اس کو سوچتے سوچتے اللہ کا ذکر کرتے کرتے سو جاؤ، ورنہ جب 50 کام سوچ کر چھوڑ کر گئے ہو نا، اسی کو سوچو گے، نیند نہیں آئے گی. اور صبح جب اٹھو گے تو کسی کام میں دل بھی نہیں لگے گا، کیونکہ رات بھر نیند نہیں ہے، اسی کو سوچتے رہیں. آپ پتہ چلا تعلیم میں انگا رہے ہو. آپس کی بات چیت میں جتنی ضرورت اتنی بات کرو، فالتو بات نہ کرو. پیشاب پیخانے میں زیادہ وقت نہ لگاؤ، کم سے کم وقت لگاؤ. تو یہ 4 کام ہے، اس میں وقت لگانا ہے، لیکن کم سے کم 4 کاموں بالکل کرنے نہیں. ایک تو زبان کا سوال، دل کا سوال نہیں کرنا ہے. دل میں کوئی کیا لالچ پہلے پیدا ہوتی ہے، پھر زبان پر وہ چیز آتی ہے. مولانا یوسف رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ لالچ کے بعد جو چیز ملے وہ مکروہ ہے، اور سوال کے بعد جو چیز ملے وہ حرام ہے. دیکھو بہت احتیاط کرنی ہے. بہت چیزیں کہ وہاں تمام ہر علاقے میں کوئی چیز کی پیداوار ہوتی ہے، کوئی چیز سستی ملتی ہے. آپ وہاں ان سے بات کرنے لگو، یار کیا چیز ملتی ہے، کتنے ملتی ہے، کیا کریں، لے جائیں تو کیسے لے جائیں، تو وہ ہدیہ لا کر دے دیں گے. پھر ایک کو نہیں دیں گے، ساری جماعت کو دیں گے. 1-1 کلو سب کے لیے لے کر آئیں گے. وہ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا چمڑے کا موزہ سلانے کے لیے ایک ساتھی کو بھیجا تھا کوفین. تو وہ ساتھی لے گیا، اس نے بتایا کہ حضرت کا موزہ ہے، اس نے سل دیا، پیسے نہیں لیے کہ حضرت کا موزہ سلنے کو مل گیا، ہمارے لیے یہی بڑی سعادت کی بات ہے. تو مولانا یوسف اس زمانے میں چون نہیں پڑتی تھی، 25 پیسے سلائی. تو مولانا یوسف رحمۃ اللہ نے کہا بھائی کتنے پیسے؟ کہا کہ پیسے نہیں. حضرت نے کہا حضرت کا موزہ پیسے نہیں لیں گے. تو مولانا یوسف رحمۃ اللہ نے فرمایا اس 54 میں تم نے اپنی تبلیغ بھیج ڈالی. یہ دیکھو پہلے تبلیغ کے واسطے سے تعلقات بنے، اس سے اگر کوئی کام ہم نے لے لیا دنیا کا تو سمجھ لو ہم نے اپنی تبلیغ اس کے بعد بھیج دی. تو لالچ نہ پیدا ہو کسی قسم کی. کوئی اپنی جان میں لے کر گئے، اپنا کھائے پیئیں گے، مطلب ہمارے جذبہ لوگوں کو کھلائیں گے. سوال آدمی براہ راست نہیں کرتا، لیکن سوال کی شکل بن جاتی ہے. آپ جس علاقے میں گئے اور کوئی چیز وہاں نہیں ملتی ہے، مثال کے طور پر روٹی نہیں ملتی ہے یا گوشت نہیں ملتا ہے، یا جس چیز کے ہم لوگ آتی ہیں اس علاقے میں وہ چیز نہیں کھائی جاتی ہے. اب اگر ان سے ہم کہیں کہ یار یہ بتاؤ یہاں روٹی کا ہوٹل کہیں ہے کہ نہیں، تو وہ سمجھیں کہ جماعت والے روٹی، پھر وہ بس کہیں گے اچھا یوپی کی جماعت ہے اور روٹی کھاتے ہیں. اب وہ بیچارے چاہے جہاں سے جیسے ملے لا کے پکا کے آپ کو کھلائیں گے. آٹا نہیں ملتا ہوگا تو شہر سے آٹا منگوائیں گے. تو آپ دکاندار سے پوچھو جائے گا کہ بھائی یہ بتاؤ یہاں آٹا کہاں ملتا ہے، روٹی کہاں لگتی ہے، یا اپنا انتظام کرو پکاؤ. مقامی لوگوں سے کہنے کا مطلب یہ کہ سوال ہو گیا پھر آپ کا. تو آپ کو یہ تھوڑا بتائیں کہاں ملتی ہے، وہ آپ سے گھر سے پکوا کے جہاں ایسے وہ لا کر دیں گے، کھلائیں گے. اب بیٹے ان سے کہو کہ یہ بتا دودھ کہیں ملے گا، چائے کہاں ملے گی، تو آپ کہیں گے کتنے آدمی ہو، آپ کہو کہ 12 آدمی، تو گھر سے پوچھ دیں 12 کپ چائے آ جائے گی. سوال نہیں ہوگا یہ، لیکن یہ سوال ہے. اس لیے مقامی ذمہ داروں سے کھانے پینے کی کوشش نہ کبھی پوچھنا کہ کہاں ملتی کہاں نہیں ملتی. اپنے حساب سے جاؤ باہر تو دیکھو کرو. اب ان سے کہو کہ پیاز کہاں ملتا ہے، تو پیاز ابھی ایک آدھی کی ضرورت ہے وہ 1 کلو لا کر دے دیں گے آپ کو گھر سے اپنے فوراً لا کے چاہے جہاں. تو اس لیے سوال کی شکل نہ بنے، سوال نہ ہو سوال کی شکل بھی نہ بنے. کسی ساتھی کی کوئی چیز بغیر اجازت کے استعمال نہ کرو، چاہے جو ساتھی کی چیز ہے. ہر ضرورت کی چیز اپنے پاس رکھو. چپل ہے، کسی کی لنگی ہے، کسی کے صابن ہے، کسی کا وہ چیزیں استعمال مت کرو. اور فضول خرچی نہ کرو. یہ 4 کام بالکل نہیں کرنے. 4 باتیں نہیں کرنی ہے. حالات حاضرہ کی باتیں، سیاست کے مسئلے مسائل کے عقائد، یہ 4 باتیں نہیں کرنی ہے. باتیں کرنی صرف ایمان کی باتیں کرنی ہے. جس کے لیے بھیجا گیا وہی بات کرنی ہے، دوسری بات نہیں کرنی. اور امیر کی اطاعت کرنی، جس کو امیر بنایا گیا اس کی پوری تابعداری کرو. امیر جیسے کہہ رہا ہے، جو بتلا رہا ہے وہ ساری باتیں مانو، چاہے ہمارے سمجھ میں آویں اور چاہے نہیں. بعد میں کوئی بات نہیں سمجھ میں آتی، بعد میں سمجھ میں آتی، لیکن جس وقت امیر جو بات کہہ رہا ہے اس کی بات کو ماننے فاتح مانو. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حج کرنے کے لیے تو وہاں پر انہوں نے 4 رکعت نماز پڑھی. تو اس سے پہلے جتنے جو لوگ گئے امیر بن کے، حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر نے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، 4 رکعت پڑھی. صحابہ نے تابعداری کری. کچھ لوگوں کا اشکال ہوا کہ اب تک تو حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر نے 2 رکعت نماز پڑھی، 4 پڑھ لی. لیکن بعد میں جب لوگوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ دیکھو ہمارے یہاں سسرال ہے، ہم آگے ہماری اثر ختم ہو گئی تھی، 4 رکعت ہم نے پڑھائی. تو وہ جانتے تھے مسئلہ اپنا کام کیا کرنا ہے، اس لیے امیر جانتا کہ اس وقت کیا کرنا ہے. تو جیسے امیر کہہ رہا ہے ویسے کرو تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. باقی چیزیں انشاءاللہ سب ساتھی نہیں بتائیں گے انشاءاللہ کیا کہتے ہیں. ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ